پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. آج ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق ملک میں جو سرمایہ کاری ہے وہ 50 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، اور یہ جو سرمایہ کاری اس دفعہ رہی ہے یہ 13.1% رہی ہے، جبکہ ہدف 15.1% کا تھا. اور اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو آخری بار 1973-74 میں 13.2% رہی تھی، لیکن اس مرتبہ اس سے بھی کم آ گئی ہے. یہ سرمایہ کاری جس کے لیے ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قرضوں کے کا متبادل یہ ہے کہ پاکستان میں جو زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے کے لیے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے. ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے بہت ایفرٹس بھی کر رہے ہیں، خواہش بھی کر رہے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر رپورٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ 13% تک گر گئی ہے سرمایہ کاری، جو کہ 50 سال کی کم ترین سطح ہے. اسی سے بات کا آغاز کرتے ہیں. پھر کچھ اور موضوعات بھی ہم ایسے ہیں جس پر ہم بات کریں گے. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب بہت شکریہ. خرم صاحب یہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں رپورٹ کا 13.1% ہو جانا انویسٹمنٹ کا، آپ اس کو کتنا کیسے دیکھتے ہیں یا کتنا پریشان کن دیکھتے ہیں معاشی صورتحال کے لیے؟ پریشان کن تو ہے، اگرچہ مجھے یہ جو ریکارڈ انہوں نے کوٹ کیا ہے اس سے اختلاف ہے. میرے خیال میں اگر تحقیق کی جائے گی تو پتہ چلے کہ غالباً سب سے کم شرح جو ہے وہ 2011 اور 12 میں تھی، جب پاکستان میں دہشت گردی عروج پر تھی. لیکن بہرحال ایون 13% کا جو نمبر ہے وہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، کیونکہ سرمایہ کاری کا براہ راست تعلق جو ہے وہ نئے روزگار سے ہوتا ہے. جتنی نئی سرمایہ کاری ہوگی اتنا نیا روزگار پیدا ہوگا. تو اب جب کہ ملک میں اس طرح کی تو دہشت گردی الحمدللہ نہیں ہے، اور اس طرح کا 2011-12 میں جو بجلی نہ ہونے کا، لوڈ شیڈنگ کا بحران تھا وہ بھی نہیں ہے. تو دو بہت بڑے کنسٹرینٹس تو ہم نے مسلم لیگ نون کی 2013 سے 18 کی حکومت میں ہم نے ختم کر دیے تھے. اب جب کہ چیلنج جو پیدا ہوا ہے، میں کھل کر ایک سیاسی بات کہوں گا کہ اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ 2017 میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا محمد نواز شریف کی نائبی کا، کیونکہ غلط تھا، ناانصافی پر مبنی تھا، لیکن اس نے پاکستان کے اندر جو اعتماد کی فضا بڑی مشکل سے پیدا ہوئی تھی. اگر آپ کو 2016-17 میں یاد ہو، کم ترین مہنگائی کی سطح تھی 2.8%، اور فوڈ انفلیشن 1% پہ تھی، اور پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی جو بڑھتی ہوئی مڈل کلاس اس کی طرف دیکھ رہی تھی کس طرح اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن اس کے بعد سے ملک میں جو مستقل ایک بڑا بھیانک تجربہ عمرانی کیا گیا، اس کے نتائج ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں. تو اب بڑے عرصے کے بعد اگر ایک انتخابات کے نتیجے میں حکومت ایک آئی ہے جو سٹیبل ہے اور انشاءاللہ سٹیبل رہے گی، نہیں مگر آنے والے سالوں میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہتر ہوں گے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی جی صحیح ہے. خورم صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ 2017 کا میں نواز شریف کو نکالے جانے کا امپیکٹ 2024 میں آیا ہے، تو 2022 میں شہباز شریف کو لائے جانے کا امپیکٹ 2024 میں کیوں نہیں آیا؟ مثبت امپیکٹ آ سکتا تھا. جی اس وقت آ سکتا تھا، اس کا آغاز کیا گیا، لیکن چونکہ بالکل انتخابات ہمارے سر پر کھڑے تھے، اس کی وجہ سے اس طرح کی یکسوئی کے ساتھ جو دنیا نے، دیکھیے دنیا، ہم جب دنیا سے کہتے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ کریں، ایون پاکستانیوں سے کہتے ہیں، تو وہ پالیسی کے اندر ہم جو کہتے ہیں پریڈکٹیبلٹی مانگتے ہیں کہ یہ پالیسی کچھ عرصہ قائم بھی رہے گی. اس وقت چونکہ بے یقینی تھی کہ انتخابات کے نتیجے میں پتہ نہیں کون سی حکومت آئے گی، اس کی پالیسیاں کیا ہوں گی. اب وہ بے یقینی چونکہ ختم ہوئی ہے، تو میری یہ توقع ہے کہ آئندہ آنے والا ہر سال جو ہے اس میں انویسٹمنٹ بھی بہتر ہوگی، روزگار بہتر ہوگا، اور پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی پہلے سے مقابلے میں کم ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے، وہ ایسی سطح پر آئے گی جس سے پاکستان کے غریبوں کو بھی ریلیف ملے. خورم صاحب آپ کیا یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد بے یقینی ختم ہوئی ہے؟ کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کی ابھی حال ہی میں جو کاروباری شخصیات سے ملاقات ہوئی تھی، ان کی باتوں سے تو نہیں لگتا کہ ختم ہوئی ہے، بلکہ تو وہ تو اس کو یہ ڈیمانڈ کرتے رہے کہ سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ کریں، سیاسی استحکام لے کر آئیں. دیکھیے جو تجربہ عمرانی کا ایک میراث یہ ہے کہ اب ہم کبھی بھی یہ توقع نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں سڑکوں پر شورش نہیں ہوگی. ایک ایسی جماعت جس کی جبلت فاشسٹ ہے، وہ ہمیشہ سڑکوں پر رہیں گے، وہ ہمیشہ دھمکی آمیز بیانات دیں گے، وہ ہمیشہ تشدد کی دھمکیاں دیں گے، جس طرح بھی چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے دی ہیں. تو لہذا یہ کہنا کہ جی وہ سب لوگ پرامن بیانات دینے شروع کر دیں گے، یہ اب توقع نہیں ہو سکتی. لیکن اس کا جو مثال ہے وہ 2013 سے 17 تک
اپنی نااہلی تک نواز شریف نے قائم کی کہ ان کے خلاف دھرنے ہوئے، جوڈیشل کمیشن بنے. اسی فاسسٹ جماعت نے 2016 اکتوبر میں مسلح ہو کر پشاور سے اسلام آباد پر حملہ کیا. لیکن ان تمام سالوں کے دوران جب اس قسم کی ایک سیاسی انتشار پی ٹی آئی نے پھیلا رکھا تھا، نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا خاتمہ کیا اور ملک سے مہنگائی کا خاتمہ بھی کیا. تو لہذا اگر حکومتیں یکسو ہوں تو سیاسی جو ان کی اپوزیشن ہے وہ ان کا رستہ نہیں روک سکتی عوام کی خدمت کرنے سے. اصل ایشو یہی ہے، شہباز شریف صاحب کے سامنے بھی چیلنج وہی ہے کہ اب جب کہ انشاءاللہ وہ اگلے الیکشن تک پاکستان کے وزیر اعظم ہیں تو وہ یکسوئی سے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے اوپر توجہ دیں. تو آپ وہ دیکھیں گے، انہیں خود بھی ہم سب یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ جو سیاسی اس وقت بے یقینی ہے وہ چھٹ جائے گی. اور جب لوگوں کو یہ احساس ہوگا، اور آلریڈی ہو رہا ہے، جب آٹے کی قیمتوں میں 50 سے 60 روپے فی کلو کی کمی ہو گئی ہے اور واقعی روٹی جو ہے پہلے تو کہا تھا حکم سے سستی ہوگی لیکن اب واقعی مارکیٹ فورسز کی وجہ سے سستی ہوئی ہے، تو لوگوں کو یہ جو ریلیف محسوس ہونا شروع ہوا ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی اب کریانے کی دکان پر قیمتیں پہلے سے کم ہیں، یہ ریلیف جاری رہے گا. اور اس کے ساتھ ہی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ ہر خرم صاحب، یہ ویسے آٹے کی قیمت کو دیکھنا اور کہنا کہ روٹی سستی ہو گئی ہے، یہ بہت سطحی تجزیہ نہیں ہوگا معذرت کے ساتھ یہ کہنا یہ حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے کیا روٹی سستی ہو گئی ہے؟ یہ گندم مارکیٹ میں وافر آ جانے کی وجہ سے سستی ہو گئی ہے کہ گندم کا ریٹ گر گیا ہے اور اس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا بحران پیدا ہوا ہے، کسانوں کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اور آپ اس کو بہت اوور سمپلیفائی نہیں کر رہے؟ نہیں، دیکھیے پاکستان میں لیٹسٹ سینسس کے مطابق کم از کم 9 کروڑ پاکستانی شہروں میں رہتے ہیں. اب اس کی وجہ پر ہم بحث کر لیتے ہیں کہ ہم بحث کریں گے کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہوا، لیکن اگر 1 کلو آٹا 50 روپے کم ہو گیا ہے اور وہ شخص جو اپنے بچوں کے لیے ہر روز 2 کلو آٹا خریدتا تھا اس کا 100 روپیہ بچ گیا ہے، تو ہمیں بجائے اس کے ہم وجوہات پر بحث کر سکتے ہیں لیکن اللہ کا شکر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مگر کیا آپ یہ بھی کہیں گے خرم صاحب کہ موجودہ حکومت کی پالیسیز کے نتیجے میں آٹا سستا ہوا ہے؟ کریڈٹ دیں گے اس کو؟ جی کریڈٹ اس بات پر ہے کہ ہم نے کسانوں کو اب حکومت پنجاب نے ایک بہت بڑا پیکیج اناؤنس کر دیا ہے، تو کسانوں کو ہم ریلیف دیں گے. لیکن جو پالیسی تھی کہ ساری جو گندم ہے وہ حکومت جو ہے وہ پرچیز نہیں کرے گی، صرف ایک محدود مقدار پرچیز کرے گی، جس کی وجہ سے وہ ساری گندم مارکیٹ میں آئی ہے اور ہمیں یہ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. تو یہ جو ایشوز ہیں، جیسے میں نے کہا وجوہات پر ہم بحث کر سکتے ہیں، لیکن وہ شخص جس کی کریانے کی دکان پر صرف آٹے میں 100 روپیہ بچ گیا ہے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور ہمیں بھی کرنا چاہیے. صحیح ہے. چلیں خرم صاحب، آپ انرجی کی آج کل بہت بحث چل رہی ہے، سولر خاص طور پر سولر صارفین پر. آپ کے پاس چونکہ یہ پورٹ فولیو رہا ہے اور آپ اس سارے معاملے کو بہت احسن طریقے سے سمجھتے بھی ہیں، یہ نیٹ میٹرنگ کا پر جو ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے کہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، گراس میٹرنگ پر جائیں گے. ایک تو یہ بتا دیجئے کہ نیٹ میٹرنگ اور گراس میٹرنگ میں فرق ہوتا کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا آپ کے خیال میں جن لوگوں نے 20-20 لاکھ روپے 2-2, 3-3 ملین روپے لگا کے اپنے گھروں پر سولر لگوائے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ضائع ہونے جا رہے ہیں اور حکومت کی یہ پالیسی کہ نیٹ میٹرنگ کو ختم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے، یہ کس طرح سے صارفین کو امپیکٹ کرے گی اور کیا یہ حوصلہ شکنی نہیں ہے سولرائزیشن کی؟ جی نیٹ میٹرنگ کا معاملہ جو ہے وہ بڑی تشویش کا باعث ہے، اور میری یہ توقع ہے کہ وزیر بجلی ہیں، بڑے ایکسپیرینسڈ اور قابل آدمی ہیں، وہ اس معاملے کو دیکھیں گے. یہ میں آپ کے پروگرام میں کھل کر کہا، یہ درست پالیسی نہیں ہوگی جس کی ہم خبریں سن رہے ہیں. یہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان کے خزانے پر بوجھ کسی طرح سے صرف اس وجہ سے پڑ رہا ہے کہ جی بہت بڑی بجلی کی مقدار سولر سے پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے جو لوگ بیچ رہے ہیں، ایسے نہیں ہے. پاکستان میں اب موسم گرما چل رہا ہے تو یہاں پیک کے اوپر 31,000 میگا واٹ تک ڈیمانڈ جائے گی، اور اس میں اگر میکسیمم بہت زیادہ بھی سولر کا پوری جو اگر پروڈکشن ہوگی تو میرے خیال میں وہ 5,000 میگا واٹ سے زیادہ نہیں.
خرم صاحب لیکن کیا یہ وہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہے والی مجبوریاں ہیں حکومت کی، کیا یہ اس کا شاخسانہ ہے؟ کیونکہ حکومت کے دماغ میں کہیں یہ بات ہو سکتی ہے کہ ہم نے چونکہ کمپنیز کو پیمنٹ تو کرنی ہی ہے، تو بجائے اس کے کہ پھر ہم ان سے بجلی لے کر پیمنٹ کریں اور لوگ اپنی بنا رہے ہیں تو پھر لوگ پیمنٹ نہیں کر رہے، اس کا بوجھ حکومتی خزانے پہ پڑ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کی اپنی بجلی کی جو خود کفالت ہے وہ بنیادی طور پر حکومت کو نقصان پہنچا رہی ہے، یا وہ اس لیے سوچنے پر مجبور ہیں؟ نہیں، دیکھیے بڑی صاف اور سیدھی بات ہے. سب سے پہلے جنہوں نے سولر لگوائے ہیں وہ لوگ تھے جن کے پاس اتنا سرمایہ موجود تھا کہ وہ یہ انویسٹمنٹ کر سکتے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو بجلی کے، اور یہ صرف ایک ریجن کی بات نہیں ہو رہی، پورے ملک کی بات ہو رہی ہے، وہ بجلی کمپنیوں کے بہترین کسٹمرز تھے اور ہیں، جو بل دیتے تھے تو وقت پہ اپنے بل ادا کرتے تھے. تو لہذا جو بیسٹ کسٹمرز ہیں وہ آہستہ آہستہ یا تو سسٹم سے نکل رہے ہیں، یا پھر وہ سسٹم کو صرف ان کی، یعنی جو سسٹم کا استعمال ہے وہ آدھا رہ جائے گا، وہ رات کے وقت استعمال کریں گے وہ صرف بجلی. تو اس کی وجہ سے کچھ تشویش لاحق ہوئی ہے. لیکن میں اگر رائے دے سکوں، میں نے کہا وزیر صاحب بڑے محنتی اور قابل آدمی ہیں، میری ان کو رائے یہی ہے کہ جس بیماری علاج ان کے پاس آ گیا ہے لیکن بیماری کا درست جو اس کی تشخیص ہے وہ نہیں ہوئی ہے، اس سے پاکستان کا پاور کرائسس کا، اس کا جو سیکولر ڈیٹ ہے وہ حل ہونے والا نہیں. ویسے بھی آپ سرمایہ کاروں کو کیا پیغام دیتے ہیں خرم صاحب کہ آپ ایک سال پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ اپنی بجلی خود بنائیں، سولر لگائیں، جو انویسٹر ہے وہ انویسٹ کرتا ہے. پچھلے سال کے بجٹ میں آپ نے ریلیکسیشن بھی دی، اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ لوگوں کا زیادہ رجحان بھی بڑھا. آج آپ ایک سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ سب نے جو انویسٹمنٹ کی تھی وہ انویسٹمنٹ ضائع ہو چکی ہے. تو کون پھر یہاں پر انویسٹمنٹ کرے گا؟ نہ کاروباری شخص کرے گا، نہ کوئی اور. جی یہ جو میں نے آپ سے پہلے بات کی آغاز میں، جو پریڈکٹیبلٹی چاہیے سرمایہ کاروں کو، یہ اس کا بھی ایک اثر ہے. تو اسی لیے اب تو ہم صرف ایک اپنی رائے اپنی جماعت تک یا حکومت کو دے سکتے ہیں. وہ میں نے رائے بڑی واضح طور پر پہنچا دی ہے کہ اس کا کوئی، پہلے تو بات یہ ہے کہ کرائسس کو صحیح طرح ڈیفائن کریں، جو کہ اتنا بڑا نہیں ہے. جیسے میں نے کہا صرف 3,000 سے 4,000 میگا واٹ ہے آؤٹ آف 31,000، تو اتنا بڑا کرائسس نہیں ہے. تو اس کو، اور اس میں سے جو ایکچوئل بجلی نیٹ میں آتی ہے میٹر ہو کے، اس کی تعداد تو بہت ہی کم ہے، مقدار جو ہے. تو لہذا اتنے چھوٹے سے نمبر کے لیے ہمیں جو انویسٹمنٹ کی کلائمیٹ ہے اور اپنی پالیسی کی جو پریڈکٹیبلٹی ہے اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے. کرائسس کہیں اور ہے اور اس کو کہیں اور سے ہی مینیج ہے. کرائسس ایک حاکمیت کا بحران ہے ملک کے شمال میں، مغرب میں اور جنوب میں، اس کو حل. صحیح ہے. کچھ تجاویز جو ہیں وہ خرم صاحب آپ نے بھی دی ہیں، اور کچھ تجاویز آپ کی پارٹی کے کچھ اور لوگ بھی دے رہے ہیں مختلف موضوعات پر. مثلا ایک رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک تجویز دی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تجویز دی ہے کہ اگر بات خواجہ سراؤں پر آ گئی ہے نا تو پھر صلح کر لیں. ایک بات ہوتا ہے خرم صاحب کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ ظاہر ہے منسٹر ہیں، وہ اس معاملے کو اتنا سادہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ راہ چلتے کوئی لڑائی ہوئی ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہوا ہے، کوئی پلان کر کے کیا گیا. اور 48 گھنٹے گزر گئے، ابھی تک کچھ ہمارے سامنے نہیں آیا. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ پہلے تو میں رانا صاحب کو ان کی حصے مذاق پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر یہ توقع کرتا ہوں کہ جو نئے آئی جی اسلام آباد ہیں وہ مجرموں کو فوراً گرفتار کر کے اس کی تفتیش کر کے حقائق سب کے سامنے لائیں گے. ویسے خرم صاحب آپ کو اس میں مزاح نظر آیا؟ مجھے تو بہت سنجیدہ بات نظر آئی ہے. جی نہیں، انہوں نے اس پہ ظرافت میں بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں، تو لہٰذا اس لیے اس کا جو حل ہے وہ گفتگو کی بجائے آئی جی اسلام آباد کی انویسٹیگیشن ہے، ان کی اپریہنشن ہے جو مجرم ہے، تاکہ وہ صحیح طور پہ بتا سکیں کہ یہ لوگ کون تھے، انہوں نے کیوں حملہ کیا. کیونکہ اس سے قطع نظر کہ وہ ایک جماعت کے جو اسپوکس پرسن ہیں، لیکن اسلام آباد کی سڑکوں پہ اس طرح کا ہونا، پھر وہی بات آ جائے گی کہ سرمایہ کاروں کے لیے جب یہ خبر جاتی ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر کی بھی جو گلیاں، اور وہ مین شہر تھا جہاں یہ واقعہ ہوا، ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن کے باہر یہ واقعہ ہوا، تو اس سے جو ہے وہ ایک امیج اچھا نہیں جاتا. تو ہم بہترین حل اس کا یہی ہے کہ آئی جی اسلام آباد اس کو فوری طور پر حل کر کے قوم کے سامنے یا اپنی حکومت کے سامنے حقائق پیش کر دیں کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے. ویسے خرم صاحب 48 گھنٹے میں بھی 4 خواجہ سراؤں کا نہ پکڑا جانا، یہ پولیس کی صلاحیت پر سوال اٹھاتا ہے یا انٹینشن پر؟ جی یہ تو سوال بہتر یہی ہے کہ اس کا جواب وزارت داخلہ سے لیا جائے.
ہماری تو یہی توقع ہے کہ اس کو معاملے کو انویسٹیگیشن کے ذریعے اور حقائق کی شفافیت کے ذریعے حل ہوگا. یہ اس طرح کی جو ہمارے کیا سرائیاں ہیں یا حصے مزاح ہے اس سے حل نہیں ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے. سر ایک بل آیا ہے پنجاب میں حد تک کہ عزت کا بل. آپ چونکہ آج اپنی حکومت کو بہت ساری مطلب اپنی رائے بہت سچائی اور کھرے پن کے ساتھ دے رہے ہیں، تو ذرا اس پر بھی آپ اپنی اوریجنل رائے دیجئے کہ کیا اتنی عجلت میں یہ بل آنا صحیح تھا، جس میں نہ صحافیوں کی رائے لی گئی ہے، صحافتی تنظیموں کی رائے لی گئی ہے، نہ وکلاء کی رائے لی گئی ہے، نہ کسی اور کی رائے لی گئی ہے، نہ سوسائٹی کی رائے جانچی گئی ہے، اور ایک ایسا قانون بنا دیا گیا ہے جو بہت سخت ہے بلکہ حقیقت سے بہت دور معلوم ہوتا ہے، اور یہ آزادی صحافت پر حملہ اس کو تمام جو صحافتی تنظیمیں وہ قرار دے رہی ہیں. جی یہاں میں اپنی حکومت کو سپورٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ بیماری بہت اصلی ہے اور بیماری ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مہیب ہوتی جا رہی ہے. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی شہری کو، چاہے وہ کسی ادارے کا سربراہ یا عام شہری ہے، اس کی پگڑی اچھالنا، اس کے بارے میں قبیح ترین اور فحش ترین تصویریں لگانا، اس کے بارے میں ہر قسم کی غلط گفتگو کرنا، یہ کاسٹ فری ہو چکا ہے. اس کو آپ کو اس کی کوئی سزا یا اس کے اوپر کسی بھی قسم کی تعدیبی کارروائی نہیں ہوتی. تو ہمیں اگر یہ جو تمام میڈیا ہے، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، اس پر سے اس قسم کی جو مسلسل سلینڈر انگریزی میں کہتے ہیں ہو رہا ہے، اس سلینڈر کا سدباب کرنا ہے. اب اگلا جو سوال ہے کہ کیا یہ جو قانون ہے حکومت پنجاب کا وہ اس کا علاج ہے؟ اس پہ ضرور تحفظات ہو سکتے ہیں کہ جو ٹرائبیونل کا پروسیس ہے اس کو زیادہ شفاف کیا جا سکتا ہے، یا صحافتی تنظیموں کا اعتراض ہے کہ جی اس پہ جرمانے بہت کی جو رقم ہے وہ بہت بڑی ہے، اس پر ضرور امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. تو یہ جرمانوں کے علاوہ چلے بڑی رقم کا ہونا، اگر کوئی واقعی گلٹی ہے تو اس پر تو اس سے بھی زیادہ جرمانہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر اونرس آف پروف اس پر جس نے حد تک کی ہے اسی نے ثابت کرنا ہے کہ میں نے حد تک نہیں کی، اور جس کی ہوئی ہے اس نے نہیں بتانا کہ میری کیسے ہوئی ہے اور کیسے نہیں ہوئی ہے. اور پھر اس میں اگر آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے حد تک نہیں کی اور آپ اس پر اب کسی اور پلیٹ فارم پر دوبارہ بات کریں گے تو مزید آپ پر جرمانہ 50 لاکھ روپے ایڈ ہو جائے گا. تو یہ بہت ہی ایک ایسا قانون معلوم ہوتا ہے جس میں ناانصافی ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. ان امکانات کو بہتر ترامیم کے ذریعے کم کیا جا سکتا ہے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ جس آزادی سے پاکستان میں لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، ان کے خاندانوں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، فحش تصویریں چھاپی جا رہی ہیں، واقعی سوشل میڈیا میں بہت خرابیاں، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایک منسٹری آف جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس نے 20 ارب روپیہ حکومت سے مانگا ہے آئندہ مالی سال میں کہ وہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی میکانزم کوئی ٹیکنالوجی لانا چاہتے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے 20 ارب روپیہ کہاں خرچ ہونا ہے اور کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ کیا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو مکمل طور پر بند کیے جانے کا بھی امکان ہے؟ نہیں، یہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو بند کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، اور جو بند ہیں وہ بھی انشاءاللہ جب یہ سر ہمارے علم میں یہ بات آ رہی ہے کہ زیر غور یہ ہے کہ اگر کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا دفتر پاکستان میں موجود نہیں ہے تو اس کو یہاں پر آپریٹ نہ کرنے دیا جائے، جیسے کہ یوٹیوب ہے، جیسے کہ فیس بک ہے. تو یہ آپ ہر چیز کو میری گزارش ہے اس سے نہ جوڑیں. یہ پاکستان کی جو جسے ہم کہتے ہیں ڈیٹا سوورنٹی، یہ اب دنیا کے تمام ممالک میں یہ قانون رائج کیے جا رہے ہیں، اور یہ توقع کی جا رہی ہے تمام حکومتیں ان کمپنیوں سے جو کہ امریکہ میں بیسڈ ہیں اور امریکی قانون کے تحت آپریٹ کرتی ہیں، کہ جس ملک سے جن شہریوں کا ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے وہ اس ملک میں موجود ہونا چاہیے تاکہ اس کو پراپرلی ریگولیٹ کیا جا سکے. تو یہ ڈیمانڈ تو پاکستان کی ڈیٹا سوورنٹی کے لیے، اور آنے والے سالوں میں تو یہ بہت ہی کلیدی حیثیت اختیار کر جائے گا پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. چلیے بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان ملاقات ہوئی ہے گزشتہ روز، اور اس ملاقات میں
ساتھ چلنے کی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی ہے تو کس سطح پر ہوئی ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو رہے ہیں؟ ہمیں تو کل یہ بتایا گیا کہ مختلف موضوعات پر بات چیت ہوئی ہے، لیکن یہ بات چیت کیا نتیجہ خیز ہو رہی ہے؟ کسی مشترکہ نقطے پر اکٹھے ہو رہے ہیں، ہونے جا رہے ہیں؟ اسی صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ JUI کے رہنما مفتی کفایت اللہ صاحب موجود ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم حیدر پنجوتا صاحب موجود ہیں۔ میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتی صاحب ذرا بتائیے کہ کل ملاقات ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کی پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ کیا تحریک انصاف کے ساتھ جد و جہد کا ایک پلیٹ فارم شیئر ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ ایسا ہے اور کہ ہمارا اور PTI کے درمیان 12-15 سال تک اختلاف رہا ہے، اور اختلاف بھی کوئی ڈکی چکی بات نہیں ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہیں۔ اور یہ جو الیکشن ہوا، اس الیکشن میں نے ہمارے دونوں کے موقفوں میں قربت پیدا کر دی۔ تو اب ساتھ چلنا ہے، تو پہلے خلاف چلتے تھے، اب ساتھ چلنا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، سیاست میں کوئی بات ہر کے حاصل نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے خلاف کیا کچھ نہیں کہا، اور آج جو سلسلے جمبانی ہے تو یوں لگتا ہے کہ وہ دونوں ایک ماں اور باپ کے بیٹے ہیں۔ اگرچہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ان کا یہ نکاح بالجبر ہے، کسی اور نے کروایا، لیکن ہے تو صحیح، ایک صدر بنے ہوئے ہیں، وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں۔ تو سیاست میں کوئی بات ہر سے حاصل نہیں ہوتی۔ پھر ہماری جو صنعتیں ہیں جمعیت علماء اسلام کی، وہ اپنی موقف کے اعتبار سے ہے۔ جو آدمی ہمارے موقف سے قریب ہوتا ہے وہ ہمیں عزیز ہوتا ہے، اور جو ہمارے موقف سے دور ہوتا ہے تو وہ ذرا کم عزیز ہوتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں تمام لوگوں سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ سر چلیں، یہ آئندہ کا کیا لاہے عمل ہے، میں اس پر تو مفتی صاحب بات کرتا ہوں، لیکن پہلے کیا ہو رہا ہے ذرا اس پر میں نعیم پنجوتا صاحب کی کبھی موقف لے لوں۔ نعیم حیدر صاحب، مفتی صاحب نے جیسا کہ کہا کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، مگر سیاست میں کوئی اصول اور ضابطہ تو ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب سے بات نہیں ہوگی اور مولانا صاحب سے بات ہو سکتی ہے، تو دونوں میں کیا فرق سمجھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ اسد بھائی، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، سب سے جو بڑا ڈفرنس ہے نا، جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بات نہیں ہو سکتی اور یہاں ہو سکتی ہے، تو خان صاحب کا بڑا اس کے اوپر دو ٹوک موقف ہے کہ جو بھی قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے آواز اٹھائے گا، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ساتھ ہیں، وہ ان کے ساتھ ہم مل کر ہم اس کاز کے اوپر ہم اکٹھے ہیں، اور جو بھی ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کھڑا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم سارے جو ہیں اس میں متحد ہیں۔ تو اس حد تک ہے بات۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اس کو غلط رنگ دے کہ کیسے پتا چلتا ہے کہ کون آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کھڑا ہے؟ پیپلز پارٹی بھی تو یہ کہتی ہے ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر حکومت بنانا چاہتے تھے، آپ کو دعوت دی تھی کہ آئیں مل کر حکومت بنا لیتے ہیں، اور آپ اس پوزیشن میں بھی تھے لیکن آپ نے انکار کیا تھا۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی اگر بات کی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جس طرح الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد فوراً انہوں نے کہا کہ جی بڑی ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو بڑا جناب الیکشن یہ ہو گیا، آپ کے سامنے ہوگا کہ مختلف رہنما جو ہیں، اب میں نام نہیں لیتا، وہ فارم 47 لے کر بیٹھے ہوئے تھے، شوز کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور کہتے تھے ہمیں ہرا دیا گیا، ہمیں یہ کر دیا، ہمیں وہ کر دیا گیا، یہ الیکشن نہیں تھا، یہ ڈرامہ تھا۔ جو ہی انہیں گورنرشپ صوبوں میں ملی، تو جیسے ہی ان کو وزارتیں ملی، جیسے انہیں وزیر اعلیٰ ایک صوبے میں بنایا گیا، تو پھر اس کے بعد ان کا موقف جو ہے وہ چینج ہو گیا۔ تو وہ کون سی بالادستی کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ 8 فروری کو الیکشن نہیں، ایک ڈرامہ تھا جو ملک اتنا پیسہ ضائع کیا گیا ہے، اور پھر آپ کہہ دیں جی کہ بالکل جی ہے، اس کے اوپر آپ اکٹھے ہو رہے ہیں، اس پہ بات نہ کریں، تو یہ تو کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی جج بولے گا ہم اس جج کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر کوئی عام آدمی بولے گا تو پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ PTI کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی JUI کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ ہے اس وقت پاکستان کا۔ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے آپ نے اس ملک کو لے کر آگے چلنا ہے، چلانا ہے، کیسے یہ ملک آپ کا آگے جا سکتا ہے۔ زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو ظلم و ستم جاری ہے اس کے اوپر آواز اٹھانا۔ آج کسان بحث یہ کریں پنجوتا صاحب، 15 سال تک مسلسل آپ نے قوم کے کانوں میں ایک ہی آواز اذان دی ہے، ایک ہی آواز لوگ سنتے رہے ہیں، کیوں نہ اس کی بات کریں؟ دیکھیں ٹھیک ہے، آپ بات کر لیں، لیکن میں نے آپ کو گزارش یہ کی ہے نا کہ صرف اور صرف جو موقف ہے نا اس کے اوپر سارے آپ کے آ کر اس جگہ کے اوپر، اس معاملے کے اوپر اختلافات جو ہیں یا آپ کی رائے جو ہے
وہ ساری چینج ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح ہے. مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ اب یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، برف پگھل رہی ہے، اچھے ایک دوسرے کے بارے میں خیالات کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن کیا یہ نتیجہ خیز بھی ہوگا؟ کیا کوئی مشترکہ پلیٹ فارم جدوجہد کا یا الیکشن کی چوری کا، جو کہ آپ کا اور تحریک انصاف کا مشترکہ موقف ہے، اس کے لیے کوئی آپ کا مشترکہ پلیٹ فارم پر آنے کا ارادہ ہے؟ بالکل ایک ساتھ چل سکتے ہیں. آپ نے ہمارا رویہ دیکھا، آپ نے پی ٹی آئی کا رویہ دیکھا. ہمارے جلسوں کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، ہم ان کے جلسوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ایوان کے اندر ہماری بات ایک ہوتی ہے، جب آپ کا موقف ایک ہو جاتا ہے تو یہ بدنوں کا ملاپ نہیں ہوتا، یہ نظریات اور موقف کا ملاپ ہوتا ہے. تو اب ہمارا موقف ان کا موقف ہی، وہ بھی کہتے ہیں یہ انتخابات غلط تھے، ہم بھی کہتے ہیں انتخابات غلط ہے. وہ بھی کہتے ہیں مینڈیٹ چوری ہو گیا، ہم بھی کہتے ہیں مینڈیٹ چوری ہو گیا. اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا چھپایا ہوا مال جو پیپلز پارٹی مسلم کے پاس ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں. جب ہمارا موقف ایک ہوگا تو پوری قوم کی ترجمانی. مفتی صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہو گیا، آپ بھی کہتے ہیں مینڈیٹ چوری ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ان کا چرایا. آپ کا مینڈیٹ کس نے چرایا؟ ہمارا وہ جو چور ہے وہ نہ پیپلز پارٹی ہے نہ مسلم لیگ نون ہے، ہمارا وہی چور ہے جس سے 2018 میں چرایا تھا. اور آپ بھی اچھی طرح جانتے ہو نو میر کیا سادہ ہے، بیمار ہوئی جن کے سب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیں. صحیح ہے. مفتی صاحب کوئی شرائط رکھی ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کے سامنے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پلیٹ فارم پر آئیں یا ہم مشترکہ پلیٹ فارم پر آئیں تو یہ شرائط ماننا ہوں گی، کچھ ایسا رکھا گیا ہے؟ شرائط نہیں، ہم مستقبل کا لائے عمل پہ کرتے ہیں. یہ ہم انقلاب کی طرف پڑھ رہے ہیں نا، تو جب آپ انقلاب لاؤ گے تو پہلی دفعہ یہ تجربہ ہو رہا ہے، تو آپ نے پہلے مرحلے میں کیا کرنا ہے، دوسرے مرحلے میں کیا کرنا ہے. یعنی ہمارا مطلب کہ کم سے نقصان پر ہم حد کو پہنچ جائیں. تو ظاہر جو ہمارے مخالفین ہوں گے وہ خود نہیں کریں گے، وہ لوگوں کو ماریں گے، ڈرائیں گے. اور ہماری حکمت عملی یہ ہوگی کہ عوام کا خون بھی نہ ہو، نقصان بھی نہ ہو، اور ہم اپنے ہدف تک پہنچ جائیں. انشاءاللہ اس تحریک کے نتیجے میں تمام ادارے اپنے اداروں میں چلے جائیں گے اور آئین انشاءاللہ بالادست قوت ہوگی. ٹھیک، صحیح ہے. پنجوتا صاحب یہ فرمائیے کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا یا نتیجہ خیز نہیں ہو رہی ہیں ملاقاتیں، کیا رکاوٹ ہے؟ نہیں دیکھیں، بات جب ہوتی ہے تو پھر نتیجے پہ بھی پہنچ جاتا ہے بندہ. لیکن اگر آپ دیکھیں جیسے الائنس بنا ہے، جیسے جلسوں کے حوالے سے جو ہے وہ درخواستیں دی گئی ہیں اسلام آباد میں بھی اور فیصل آباد میں بھی آپ نے دیکھا، تو ابھی تک تو ہر طرف سے ہمیں آگے سے رکاوٹ ہے. لیکن جو خان صاحب سے میری جو ملاقات ہوئی تھی، میری ملاقات خان صاحب سے کل ہوئی تھی، اور کل خان صاحب نے بڑا دو ٹوک کہا ہے کہ آپ نے جا کر قوم کو بتانا ہے کہ قوم تیار ہو جائے، کیونکہ صبر کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ تعالی کپتان جو ہیں وہ کال دیں گے. اور یہ جو احتجاج اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلسوں کے حوالے سے شیڈول ہے، یہ ڈیفینیٹلی یہ الائنس ہے اس کے ساتھ آئے گا. لیکن جو دوسری طرف صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے کہ جو معاملات ہیں وہ بہت آگے بڑھ چکے ہیں. اور یہ جو رؤوف حسن صاحب کے اوپر حملہ کیا گیا، یا یہ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ عدالتی پروسیڈنگز کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ حتیٰ عزت بل جو ہے پاس کر کے اور صحافیوں کے بولنے کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے. جو ہمیشہ کہتے تھے کہ جو ہے وہ صحافی کی آواز بند کرنا یا صحافت کی آواز بند کرنا تو پاکستان کی آواز بند کرنے کے مترادف ہے. آج وہ خود ہی لگا رہے ہیں اور وہ اس کے اندر بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سابق علیحدگی پسند رہنما گلزار امام شمبے پر بات کریں گے جس کی قومی دھارے میں شمولیت کو 1 برس مکمل ہو گیا ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سابقہ علیحدگی پسند رہنما گلزار امام شمبے، اس کی قومی دھارے میں شمولیت کو 1 برس مکمل ہو گیا ہے. 1 برس کے دوران کیا ہوا اور اس کی قومی دھارے میں شمولیت اور ان کے ساتھیوں کی قومی دھارے میں شمولیت سے کیا فرق پڑا ہے اور یہ کتنی بڑی کامیابی تھی، ذرا اس پر ہم آج پھر بات کریں گے. میرے ساتھ بریگیڈیئر وقار صاحب موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر وقار صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. شاہد ہند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان ہیں بلوچستان حکومت کے. شاہد ہند بہت شکریہ آپ کا بھی پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. پہلے میں شاہد ہند صاحب آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ یہ آپ
ظاہر ہے آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے, آپ نے وہاں پر صحافت بھی کی ہے, اب موجودہ جو حالات ہیں اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, تو یہ جو گلزار امام شمبے ہے, یہ اس کا قومی دھارے میں شمولیت اختیار کرنا یہ کیوں اتنی بڑی خبر تھی, اور یہ کیسے اتنا اہم شخص تھا کہ اس کو ہم آج بھی ڈسکس کرنے کو امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں, اور قومی دھارے میں شمولیت کو 1 سال پہلے جب ہوا تھا یہ اس وقت بھی ایک بہت بڑی خبر تھی, تو یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ اصل دیکھیں اس وقت اگر ہم ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو دیکھتے ہیں جو کہ سب نیشنلسٹ ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے, اس میں ان کا گلزار امام شمبے کا جو شمار ہوتا تھا وہ ٹاپ 3 کے جو کمانڈرز ہیں ان میں تیسرے نمبر پہ ہوتا تھا, اور ان کی گرفتاری آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, آپ کے حساس اداروں کی ایک کامیاب کارروائی تھی, ایک بیرون ملک ایک کارروائی کی گئی, اس کارروائی کے نتیجے میں یہ گرفتار ہوئے. اس گرفتاری کے بعد ریاست کے پاس یا صوبائی حکومت بلوچستان یا وفاقی حکومت یا جسے میں ریاست کہتا ہوں, ان کے پاس 2 آپشن تھے. ایک آپشن یہ تھا کہ ان کے خلاف جسے کہتے ہیں مقدمات چلائے جائیں اور جو بھی ان پہ الزامات ہیں اس سے اسے گزارا جائے. دوسری طرف آپشن یہ تھا کہ انہیں ایک موقع دیا جائے کہ وہ جو ماضی میں انہوں نے غلطیاں یا جو بھی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہے وہ ان کارروائیوں کو چھوڑیں اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور اپنا مستقبل بہتر کریں. تو ریاست نے ایک ماں کے طور پر جسے کہتے ہیں ایک جملہ کہا جاتا ہے, ریاست ہوگی ماں کے جیسی, ریاست نے انہیں ایک موقع فراہم کیا, اور اس موقع کے فراہم کرنے کے کچھ ہی مہینوں کے بعد بی این اے کے ہی ایک اور کمانڈر سرفراز بنگلزئی, چونکہ گلزار امام تو اریسٹ ہوئے تھے لیکن ان کے ساتھ جو ریاست کا بیہیویئر تھا یا ریاست نے جو اسپیس انہیں پرووائڈ کی اس کے نتیجے میں سرفراز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سرنڈر کریں گے. تو سرفراز نے سرنڈر کیا. پچھلے تقریباً 1 دہائی سے حکومت کی یہ حکومت سے میری مراد پھر ریاست کی یہ پالیسی واضح ہے کہ ان تمام اسٹیک ہولڈر سے ریاست بات کرنے کو تیار ہے جو آئین کو تسلیم کرتے ہوئے ریاست پاکستان کے سامنے سرنڈر کرنے کو, ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں, تو ان سے بات کی جا سکتی ہے, اور یہی پالیسی آج بھی برقرار. صحیح ہے. چلیے اس سے پہلے کہ ہم گلزار امام شمبے کے بارے میں مزید بات کریں, میں کچھ مزید معلومات پہلے دے دیتا ہوں, پھر ویئر صاحب کے پاس جاتا ہوں اور شاہد صاحب سے مزید بات کرتے ہیں. دیکھیے 2023 میں انٹیلیجنس اداروں نے آپریشن کے ذریعے جنوبی بلوچستان میں سرگرم عسکریت پسند تنظیموں کے کلسٹر کے ماسٹر مائنڈ کہلانے والے اہم ترین دہشت گرد جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں گلزار امام شمبے, ان کو گرفتار کیا. گلزار امام شمبے نے 2017 میں جعلی دستاویزات پر ہندوستان کا طویل دورہ کیا, جہاں انہیں مزید سادہ لو اور جذباتی بلوچ نوجوانوں کو دہشت گردی کی آگ کا ایندھن بنانے کے لیے بھاری سرمایہ اور جدید ٹریننگ ملی. 2018 تک گلزار امام شمبے بیارے میں برہمداغ بگٹی کا نائب رہا. جس وقت اسے گرفتار کیا گیا وہ براس نام سے ایک سرگرم دہشت گرد تنظیم کے آپریشنل سربراہ کے طور پر کام کر رہا تھا. گلزار امام شمبے نے اپنی 15 سالہ دہشت گرد سازشوں کے دوران بلوچ نیشنل آرمی بی این اے کے نام سے ایک نئی عسکری تنظیم بھی تشکیل دی اور بلوچستان میں عسکریت پسندوں کی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کرتا رہا. گرفتاری کے بعد میڈیا کے سامنے لائے جانے کے دوران گلزار امام شمبے نے گفتگو میں اپنی 15 سالہ دہشت گرد سرگرمیوں کے حوالے سے انتہائی پشیمانی اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس نے بلوچستان کے عوام کے حقوق کی جدوجہد کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ درست نہیں تھا. گلزار امام شمبے کی گرفتاری اس بات کا ثبوت ہے کہ ریاست, قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ملک و قوم کو درپیش حالات کا مکمل ادراک ہے اور وہ تمام سنگین مسائل کے تدارک کے لیے انتہائی اعلیٰ پیشہ ورانہ انداز میں سرگرم اور فعال ہیں. امام شمبے کی گرفتاری کے بعد بی این اے تنظیم کے سربراہ سرفراز بنگلزئی, جن کا بھی ذکر بھی کر رہے تھے شاہد صاحب, اس نے بھی اپنے ساتھ 70 ساتھیوں کے ساتھ ہتھیار پھینکتے ہوئے قومی دھارے میں شامل ہونے کا اعلان کیا. اب بریگیڈیئر وقار صاحب, یہ میں نے اس لیے بھی بیک گراؤنڈ رکھ دیا کہ چلیے مزید معلومات مل جائیں ہمیں اس شخص کے بارے میں. یہ کتنی بڑی ریاست کی کامیابی تھی, اور پھر آج 1 سال کے بعد ہم اس کو اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ تجربہ کامیاب رہا یا ناکام رہا, کیا کہیے گا؟ I think جو تو سکسیس ہے یہ I think if you rate it جیسا کلبھوشن کا آپ کو یاد ہوگا جس کو بلو برڈ کہا جاتا ہے انٹیلیجنس کی آپ کہہ لیں ڈکشنری پہ, تو اگر سب نیشنل گروپ میں بھی دیکھیں تو آئی تھنک گلزار امام شمبے جس طرح شاید ان صاحب کہتے ہیں کہ نمبر 3 تو ہی واز آلسو آپ کہہ لیں کہ بلو برڈ کارڈر کا ہی بندہ اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. اور اس کی مثال بھارت میں دیکھیں مہانتا تھا ان کا, یا جو بڑے بڑے لٹ سے ان کے ریزسٹنس لیڈر ہیں, لیکن یہاں پہ جو ہے اس کو بیسیکلی اس سوال نے, اور آپ دیکھیں ایک اسٹریٹجی بھی بدلی تھی. اگر دیکھا جائے تو 2 جو بڑے سردار ہیں جو لٹ سے برہمداغ بگٹی ہے یا ہربیار مری ہیں, وہ بیسیکلی بھارت نے بھی دیکھا کہ جی یورپ میں رہتے ہیں, ڈائن اینڈ وائن کرتے ہیں اور یاٹس میں پھرتے ہیں اور جیٹس میں, تو وہ ان کے شاید کام کے نہیں ہیں ڈسپائٹ کہ ان کی آرگنائزیشن آئی تھنک ایکٹیو ہیں,
اور ٹوٹل آئی تھنک 1800 سے 2500 تک ٹوٹل کارڈر ہے. ویسے ایک اسٹیریوٹائپنگ ہے خدا نہ خاصا بلوچستان میں بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے, مینلی یہ ہے. تو پھر شفٹ کیا گیا آئی وڈ سے مڈل لوور مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس ہے. گلزار امام شبے کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ کانٹریکٹر بھی رہے ہیں, اس کے بعد یہ جرنلزم بھی کیا, تو آپ کہہ لیں کہ ایک ینگ مڈل کلاس کا بندہ اس کو آگے لایا گیا. اسی طریقے سے الحمد بلوچ کا گروپ ہے مجید بریگیڈ, تو ایک تو اسٹریٹجی شفٹ تھا. لیکن آئی تھنک ان کا جو پکڑا جانا ہے اور پھر مین اسٹریم میں نے یہ بہت بڑا شوق تھا اور ریسرچ انالیسس میں, بیکاز یہ ان کے لیے ایک بلو برڈ ہی تھا. اور پھر اس میں آپ دیکھیں تو جب براس بنی بلوچ راج جو سنگت جو کوآرڈینیٹ کرتی تھی 3-4 تنظیموں کو, اس کو بھی آئی تھنک سمیش کرنے میں بائی اینڈ لارج بہت بڑا رول تھا اس کا. اور پھر جس طرح مینشن ہوا کہ سرفراز بنگل زئی نے خود ورچولی سرنڈر کیا. اصل میں ابھی جو بلوچ یوتھ ہے اس میں بھی ایک ریئلائزیشن ہے جو بیولڈر یوتھ ہے. بائی اینڈ لارج تو مین اسٹریم ہے. لیٹ سے اگر کسی نے گن اٹھائی ہوئی ہے کہ بلوچستان ابھی آگے جو ہے فیوچر آف پاکستان اور پاکستان کا فیوچر بلوچستان ہے. ابھی ریکارڈ ایک آ رہا ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. سی پیک کا بھی شہباز شریف جب جا رہے ہیں انشاءاللہ چائنا, سیکنڈ فیز لانچ ہونے لگا ہے. تو باقی انہوں نے دیکھا گلف میں کیسے پروگرس کی ہے, ایران میں کیسے پروگرس کی ہے, علاقوں نے کنیکٹیوٹی کا دور ہے. تو گن اٹھانے سے تو چیزیں آگے نہیں جائیں, بیکاز ریاست تو پھر لڑے گی. اور اس میں بڑا کلیئر میسج تھا کہ جسے لڑنا ہے پھر وہ لڑ لے, لیکن اگر کوئی آ کے اکنالج کرتا ہے اور مین اسٹریم میں آنا چاہتا ہے تو اس میں آئی تھنک ریاست نے ماں کا کردار ادا کیا. اور یہ آئی تھنک لارجر میسج جو ہے زیادہ امپورٹنٹ میرے خیال اس لیے ہے, ادر دین بینگ اے ویری سینئر ملیٹنٹ کمانڈر, یوتھ کے لیے ایک بڑا اسٹرانگ میسج, اس کا بڑا امپیکٹ آیا ہے. ایک تو جن کی اپنی تنظیم تھی بلوچ نیشنلسٹ آرمی, وہ سمیش ہوگی. اور اس کے بعد براس پہ بہت زیادہ امپیکٹ ہے. سنیک اٹیک ضرور ہو رہے ہیں بیکاز کچھ افغانستان سے ہمارے مہربان بیٹھے ہوئے جو سپورٹ کرتے ہیں. بائی اینڈ لارج جو بلوچ سب نیشنلسٹ ملیٹنسی تھی اس کو کنٹرول کرنے میں کافی آئی تھنک ان کا جو ہے آئی وڈ سے رول رہا ہے اس واقعے کا. اور آئی ایم شیور جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جو ہمارے بلوچ بہن بھائی ہیں وہ دیکھیں گے کہ تعلیم کی طرف آئیں, گن رکھ دیں اور قلم اٹھائیں اور بلوچستان کی ڈیولپمنٹ میں اسٹیٹ کے ساتھ چلیں. صحیح ہے. شاہد علی صاحب, ریاست اس کو 1 سال کے بعد کیسے انالائز کرتی ہے کہ یہ کتنا سکسیسفل تجربہ رہا, اس سے کیا فائدہ ہوا, امن قائم کرنے میں کتنی معاونت ملی, اور پھر یہ ہے کہ 1 سال میں کتنا تعمیری کردار رہا شمبے کا؟ میں نے کہا گلزار کے اریسٹ کے بعد سرفراز بنگلزئی کا خود آ کے سرنڈر کرنا یہ اپنے آپ میں ایک سکسیس اسٹوری کی دلیل ہے. کیونکہ گلزار کو آپ کے حساس اداروں نے گرفتار کیا, یہ سکسیس اسٹوری تھی آپ کے حساس اداروں کی اور سیکورٹی اداروں کی. لیکن اس کے ساتھ ریاست نے جو سلوک کیا, ریاست نے جو اسے ایک موقع فراہم کیا, اس نے ایک اسپیس دی سرفراز بنگلزئی کو یہ سوچنے کی کہ اب اسے واپس آنا چاہیے اور جو ماضی میں اسے غلطیاں ہوئی ہیں اس کا اعتراف کر کے ریاست کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے, اور وہی ہوا. اس ایک سال میں گلزار کو اور سرفراز کو مختلف موقعوں پر لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا ہے. ایون آج کے دن بھی ان کا ایک انٹریکشن موجود ہے جو کہ میڈیا میں بھی رپورٹ ہوا ہے. وہ اپنی ماضی کی غلطیوں کا نہ صرف اعتراف کرتے ہیں بلکہ مستقبل کے وے فارورڈ کی بھی بات کرتے ہیں. اور موجودہ جو حکومت ہے بلوچستان میں, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی, جسے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی لیڈ کر رہے ہیں, وہ بھی اس بات پہ واضح ہے کہ ساری صورتحال جو بھی بلوچستان میں اس وقت ہے اسے حل کرنے کے لیے حکومت کی پالیسی بغیر کسی ابہام کے واضح ہے کہ ڈائیلاگ ہی مسئلے کا حل ہے. اور چیف منسٹر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو اب تک جتنے بھی حقوق ملے ہیں وہ پارلیمان کے ذریعے ہی ملیں, پولیٹیکل اونرشپ سے ملیں, چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو, چاہے وہ 7th NSC ایوارڈ ہو, یا پھر آغاز حقوق بلوچستان ہو. تو وہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی بلوچستان میں جو بھی سچویشن ہے اسے بہتر کرنے کے لیے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, لیکن اس میں حکومت کی طرف سے کوئی ابہام نہیں ہے, پالیسی واضح ہے. ڈائیلاگ ان سے ہوگا جو ریاست کی رٹ کو تسلیم کرے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر وقار الحسن صاحب. شاہد ہند بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.